रट्टा लगाना भूल जाइए, क्योंकि ग्रामर और इंग्लिश तभी आसान लगती है जब इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और जब कॉन्सेप्ट्स को टिप्स और ट्रिक्स के साथ समझाया जाए तो मुश्किल से मुश्किल एक्सरसाइज भी चंद मिनट में सॉल्व हो जाती है। तो अगर आप भी आसानी से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 10, द साइलेंट प्रीडिएटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मार्कोर। इसकी ट्रांसलेशन को हम कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हमने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। जो बॉक्स में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इनके आंसर्स जो हैं वो करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे और आपसे दीन के काम ले। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वाई आर स्नो लेपर्ड्स रेयरली सीन बाय ह्यूमंस। इंसानों को बर्फ़ानी चीते जो हैं वो इतने कम नज़र क्यों आते हैं? बिकॉज दे आर शाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। सॉलिटरी एंड अवॉइड ह्यूमन कॉन्टैक्ट, वो तन्हाई में रहते हैं, तन्हा रहने वाला जानवर है और वो ह्यूमन कॉन्टैक्ट को जो है वो अवॉइड करता है, नज़रअंदाज करता है। और ये क्यों करता है, हम ट्रांसलेशन में इसकी हिस्ट्री जो भी थी वो पढ़ चुके हैं। व्हाट डू मार्कोर्स ईट, जो मार्कोर है वो क्या खाता है? मार्कोर ईट ग्रासेस, श्रब्स एंड लीव्स, वो घास, श्रब्स और इसके अलावा झाड़ियाँ या पत्ते ये सब वो खाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैव कंजर्वेशन एफर्ट्स हेल्प इंक्रीज स्नो लेपर्ड नंबर्स। किस तरह से जो कंजर्वेशन एफर्ट्स की गई हैं उन्होंने मदद की है स्नो लेपर्ड के नंबर को बढ़ाने में। बाय प्रोटेक्टिंग स्नो लेपर्ड्स, कंपनसेटिंग हर्डर्स एंड रिड्यूसिंग किलिंग, यानी कि बर्फ़ानी चीतों को बचाने के लिए जो कंपनसेट किया गया है, जो मवेशी पालते हैं चरवाहे, उनके साथ जो उनको मुआवजा दिया जाता है, इस तरह से इनके जो अमवात थी उनके नंबर को कम किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें आ जाता है इसका थीम, यानी कि मेन इसका लेसन क्या था, मेन इसमें सबक हमें क्या मिला है। The central theme of the text is to delicate balance of nature through the predator-prey relationship between the snow leopard and the markhor in Pakistan's mountain। इस सबक का जो मरकज़ी मज़मून है या मरकज़ी एक आप ये कह सकते हैं एक मेन मैसेज है, उसका मकसद है कि पहाड़ों, जो पाकिस्तान के पहाड़ हैं उनमें बर्फ़ानी चीते और मार्खोर के दरमियान शिकारी और शिकार के ताल्लुक़ के ज़रिए कुदरत का जो एक नाजुक तवाज़ुन है उसको वाज़िया करना है। अब इसमें तवाज़ुन क्या था, बैलेंस क्या था, ये डिटेल में हम अपने ट्रांसलेशन में कर चुके हैं। अगर आपने ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे लाजमी आप देखें, ताकि ये जो टर्म्स आपको लग रहा होगा कि बैलेंस तो सिर्फ एक मतवाज़न एक चीज़ का आता है, तो नो, हमने पूरी डिटेल में इनके पीछे जो एक हिस्ट्री है, जो इसके लिंक्स हैं, वो सारे हमने रीड किए थे। तो आप लाजमी एक दफ़ा उसको रीड करें ताकि आपको यहाँ पे उसके अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ताल्लुक़ के ज़रिए जो है वो कुदरत के नाजुक तवाज़ुन जो है उसको वाज़िया करना है। बोथ द स्पीशीज़ आर क्रूशियल, दोनों जानदार अहम हैं। फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम्स हेल्थ, माहौलियाती निज़ाम जो है उसको बरकरार रखने के लिए ये अहम है उसकी सेहत को। बट फेस थ्रेट्स, मगर ये ख़तरात का सामना करते हैं। फ्रॉम पॉचिंग, यानी कि गैर कानूनी शिकार, हैबिटेट लॉस, इनके जो घर हैं उनकी कमी, एंड क्लाइमेट चेंज, और मौसमियात जो है मौसम की तब्दीली। ये दोनों जानदार माहौल के निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें गैर कानूनी शिकार, रहने की जगहों की कमी, मौसम की जो तब्दीली है उस जैसे बड़े ख़तरात का सामना है। द मार्खोर एज़ पाकिस्तान नेशनल एनिमल, जो मार्खोर है पाकिस्तान के कौमी जानवर की हैसियत से, आल्सो होल्ड्स कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो ये सकाफ़ती लिहाज से भी अहमियत रखता है। कंजर्वेशन एफ़र्ट्स बाय ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऐसी तंजीमें और इदारे जिन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें की हैं, जैसा कि स्नो लेपर्ड फाउंडेशन एंड WWF पाकिस्तान एम टू प्रोटेक्ट। अब ये WWF पाकिस्तान और इसके अलावा स्नो लेपर्ड के थे, ये किस तरह से करती हैं उनको महफूज, हम ये भी इसमें पढ़ चुके हैं। तो एम टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, तो इनका मकसद होता है कि उन जानवरों की हिफाजत करें। एंड प्रिजर्व द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, और ये इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि जो ये कमज़ोर जो एक इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम ज़रूरी है उसकी भी जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। द थीम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एडेप्शन एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंजर्वेशन। ये मौजू जो है, ये जो थीम है, ये इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है कि माहौल में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों का होना, हालात के मुताबिक उनका ढलना और इंसानों का अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट अब है हमारे पास ग्लॉसरी। एजिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजीली, यानी कि
ایسی چیज़ کی ایبلٹی کہ وہ جلدی سے موو کر سکے اور تیزی سے موو کر سکے. کنزرویشن ہے دا پروٹیکشن آف دا نیچرل انوائرمنٹ، یعنی کہ حفاظت کرنا نیچرل انوائرمنٹ کی. ایکو سسٹم ہے آل دا پلانٹس اینڈ لیونگ کریچرز ان اے پرٹیکولر ایریا، یعنی کہ تمام پلانٹس اور تمام یہ جو لیونگ کریچرز ہیں کسی خاص ایریے کی، کنسیڈرڈ ان ریلیشن ٹو دیئر فزیکل انوائرمنٹ، مثلاً کہ وہ جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ریلیشن بناتی ہیں کہ وہ جو ماحول ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے. ایلوسیو ہے ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ، ڈیفائن اور اچیو، یعنی کہ کسی چیز کو مشکل سے ڈھونڈنا. اب وہ ہے اینی اینیمل دیٹ ایٹس اونلی پلانٹس، ایسا جانور جو صرف پلانٹس پودے کھاتا ہے. ہیریٹیج ورثہ ہے دا ہسٹری، ٹریڈیشن، بلڈنگ اینڈ آبجیکٹس دیٹ اے کنٹری اور سوسائٹی ہیز ہیڈ فار مینی ایئرز اینڈ دیٹ آر کنسیڈرڈ این امپورٹنٹ پارٹ آف اٹس کریکٹر. ایسی تاریخ، ایسی روایات، ایسی کوئی بھی بلڈنگ یا کوئی بھی چیز جو کوئی بھی خاص ملک یا معاشرہ رکھتا ہے بہت سالوں کے ساتھ اور وہ اس کو بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے. میگنیفیسینٹ ہے ایکسٹریملی اٹریکٹیو اینڈ امپریسیو، ڈیزرونگ پریز، مطلب کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو، امپریسیو ہو اور قابل ہو کس چیز کے، تعریف کے قابل ہو وہ. نیکسٹ ہے پریڈیٹر، این اینیمل دیٹ کلز اینڈ ایٹس ادر اینیملز، ایک ایسا جانور جو کہ مارتا ہے اور دوسرے جانور کو جو ہے وہ کھاتا ہے مار کر. پریزرو، محفوظ کرنا ہے، ٹو کیپ اے پرٹیکولر کوالٹی فیچر، ٹو میک شیور دیٹ سم تھنگ از کیپٹ، یعنی کہ کسی چیز کو محفوظ کر کے رکھنا، یہ چیز کو یقینی بنانا کہ وہ موجود ہو. ریپل، اے اسمال ویو آن دا سرفیس آف اے لکوڈ، یعنی کہ پانی کی سطح پہ جو ایک چھوٹی سی لہر بنتی ہے، اسپیشلی واٹر ان اے لیک، خاص طور پہ لیک میں جو ہے وہ واٹر. رگڈ ہے ناٹ لیول اور اسموتھ اینڈ ہیونگ راکس رادر دین پلانٹس اور ٹریز، یعنی کہ ایسا لیول ہونا کہ جو کہ بہت زیادہ اسموتھ نہیں ہے بلکہ وہاں بہت زیادہ پتھر پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اتنے پلانٹس اور ٹریز بھی نہ ہوں. ولنریبل ہے ویک اینڈ ایزیلی ہرٹ فزیکلی اور ایموشنلی، یعنی کہ کسی چیز کو بہت جلدی اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہرٹ کر دینا، نقصان پہنچانا. اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ والی کوشچن ہے جو کہ 8 ہیں، اب ہم نے ان کو سولو کرنا ہے. تو کوشچن نمبر 1 ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں. وائی از دا پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ بٹوین دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور امپورٹنٹ فار دا ایکو سسٹم، شکاری اور شکار ان کا جو آپس میں تعلق ہے جیسے کہ اسنو لیپرڈ کا اور مارخور کا، وہ ایکو سسٹم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ It helps maintain the natural balance of the ecosystem by controlling animal population. یہ مدد کرتے ہیں ایک قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں جو ایکو سسٹم کا ہے، اور کس طرح سے، یعنی کہ کنٹرول کر کے جو اینیمل پاپولیشن ہے ان کی. کوشچن نمبر 2 ہے، ہاؤ ڈو دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخورز اڈیپٹیشنز ہیلپ دیم سروائیو ان دا ماؤنٹینس، کس طرح سے اسنو لیپرڈ اور مارخور نے اس ماحول میں جیسے خود کو ڈھال لیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے. وہ یہ ہے کہ دیئر اسپیشل باڈیز ہیلپ دم کلائم، ان کی جو خاص قسم کی باڈیز ہیں، جسم ہے، وہ ان کی مدد کرتے ہیں کلائم، چھلانگ لگانے میں، اسٹے وارم، گرم رہنے میں، اینڈ سروائیو ان دا ماؤنٹینس، اور ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ ان پہاڑوں میں زندہ رہ سکیں. ہاؤ ڈو دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخورز اڈیپٹیشن، آئی تھنک یہ کوشچن میرے سے بائی مسٹیک ریپیٹ ہو گیا ہے. چلیے کوشچن نمبر 3 نو ریپیٹ نہیں ہوا، یس اس میں میں نے 2 چیزیں کی تھیں. اس میں میں نے نا آپ کے آسانی کے لیے ان میں 2 آنسرز کو لکھ دیا. اگر کوئی تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کر لے، لیکن اگر آپ شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں، دونوں ہی ایکوریٹ ہیں. اس میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دی ہے، اس میں تھوڑا سا ہم نے اس کو شارٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، کوشچن نمبر 3 ہے، واٹ آر دا بینیفٹس اینڈ پوٹینشیل کنسرنز آف کمیونٹی لیڈ کنزرویشن پروگرامز لائک ٹرافی ہنٹنگ. یہ جو بینیفٹ لیا جا رہا ہے، یہ اس کا اور کیا کنسرن نکل کے آ رہا ہے جو کہ ٹرافی ہنٹنگ ہے ان پروگرام سے ریلیٹڈ. تو وہ یہ ہے کہ جو یہ دیز پروگرام ریز منی فار وائلڈ لائف کنزرویشن، کہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ ایک منی تو کریٹ کرتے ہیں جو حیاتی ہیں، وائلڈ لائف ہیں، ان کے تحفظ کے لیے، اینڈ ہیلپ لوکل کمیونٹیز، تو جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. کس طرح سے، ہم یہ بھی ٹرانسلیشن میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب پیسہ کماتے ہیں وہی پیسہ لوکل کمیونٹیز کو دیتے ہیں، اس طرح سے ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. ہاؤ ایور اف ناٹ پراپرلی کنٹرول، لیکن اس کو اگر پراپر طریقے کے ساتھ کنٹرول نہیں کیا گیا، دے کین ریڈیوس دا مارخور پاپولیشن، تو اس طرح سے مارخور کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. نیکسٹ ہے، وٹ مائٹ ہیپن ٹو دا ماؤنٹین ایکو سسٹم اف آئدر دا اسنو لیپرڈ اور دا مارخور ڈسپیئرڈ، کیا ہو جائے گا اگر یہ دونوں وہاں سے غائب ہو جائیں گے. دا ایکو سسٹم بیکم ان بیلنسڈ اینڈ ان ہیلدی، تو پھر وہ جتنا ایکو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا غیر متوازن اور ان ہیلدی ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہاؤ ڈو ہیومن ایکٹیویٹیز لائک. اچھا یہ میں بار بار آپ یہ کہیں گے کہ میں بار بار اس چیز کو مینشن کر رہی ہوں کہ ویڈیو دیکھیں, ٹرانسلیشن دیکھیں, آپ بے شک میری بھی نہ دیکھیں, میں یہ اس چیز کو پروموٹ ہرگز نہیں کر رہی, مگر میرا مقصد یہ ہے, آئی ایم شیور کہ ویسے تو آپ نے ٹرانسلیشن کو کیا ہوگا, لیکن دیکھیں جیسے یہ ایکو سسٹم کی ٹرم آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی آپس میں لنک شو ہو رہے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہے, آپ کے اگر مائنڈ میں کوشچن ہے تو میں نے وہ سارے ڈیٹیل میں ویڈیو میں بتائے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ آسانی ہو سکے. اگر ہم یہاں پہ ایکسپلین کرنے بیٹھ جائیں گے تو ویڈیو آپ کو پتہ ہے کہ لمبی ایکسرسائز کی آلریڈی ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ مزید لمبی ہو جائے گی. دا ایکو سسٹم وڈ بیکم ان بیلنس اینڈ ان ہیلدی. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا. نیکسٹ ہے 5 ہے ہاؤ ڈو ہیومن ایکٹیویٹیز لائک پوچنگ اینڈ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن تھریٹن دا بیلنس بٹوین دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور. کس طرح سے انسانی سرگرمیاں جیسے کہ غیر قانونی شکار کرنا ہے یا پھر جو ان کے گھروں کی تباہی ہے وہ خطرہ بن چکا ہے کس کے بیلنس کے درمیان, اسنو لیپرڈ اور مارخور کے. پوچنگ یعنی کہ غیر قانونی شکار, اینڈ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن اور ان کے گھروں کی تباہی, ریڈیوس دیئر پاپولیشنز ان کی پاپولیشن آبادی کو کم کرتی ہے, اینڈ ڈیمیج دیئر نیچرل ہیبیٹیٹ اور جو ان کا قدرتی ہیبیٹیٹ گھر کا مسکن ہے اس کو بھی یہ تباہ کرتی ہے. ہاؤ از دا مارخور اڈیپٹیڈ ٹو لیونگ ان ماؤنٹینیس ریجنس. کس طرح سے مارخور نے وہ جو پہاڑوں کا ریجن علاقہ ہے خود کو اس میں ڈھال لیا ہے. دا مارخور ہیز وائڈ ہوفس فار کلائمبنگ اسٹیپ روکس. جو مارخور ہے اس کے پاؤں کے نیچے وہ جو کھر ہیں وہ اتنے زیادہ اس کے چوڑے ہیں یعنی کہ چوڑائی میں ہیں کہ وہ اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ یہ جو پتھریلی چٹانیں ہیں ان پہ چھلانگ لگا سکے, کلائمبنگ کر سکے. اینڈ اے کوٹ دیٹ چینجز ود ان دا سیزن, یعنی کہ ایسا کوٹ ہے جو ہر سیزن کے اکارڈنگ اس کا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وٹ مور کین بی ڈن ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ پروٹیکشن انڈینجرڈ اسپیشیز لائک دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور. مزید اس طرح کی کتنی اویئرنیس وہ پھیلائی جا سکتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو یہ اسپیشیز جو کہ خطرے میں ہیں. پیپل کین سپریڈ اویئرنیس تھرو ایجوکیشن کیمپین اینڈ وائلڈ لائف پروٹیکشن پروگرامس. یعنی کہ لوگ جو ہیں اویئرنیس کو, آگاہی کو پھیلا سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے, کیمپین کے ذریعے اور ایسے پروگرامس کے ذریعے, حفاظتی پروگرام کے ذریعے. لاسٹ ہے ہاؤ ڈڈ دا ڈسکرپشن آف دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور امپیکٹ یور انڈرسٹینڈنگ آف دیز اینیملز اینڈ دیئر انوائرمنٹ. یہ جو ڈسکرپشن دی گئی ہے اسنو لیپرڈ کی اور مارخور کی, کس طرح سے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پر امپیکٹ ڈالتی ہے ان اینیملس کی اور اس انوائرمنٹ کے. تو یہ ہم آنسر اس کا کریں گے. اٹ ہیلپڈ می انڈرسٹینڈ دیئر امپورٹینس اینڈ دا نیڈ ٹو پروٹیکٹ دیم. مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے اور اس نے میری ہیلپ کی ہے کہ ان کی میں اہمیت کو سمجھوں اور کتنی ضرورت ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہمارے پاس جو آ جاتے ہیں یہ آ جاتے ہیں جی چوز دا کریکٹ آپشن. ہمیں ایم سی کیوز دیے گئے ہیں. دا فرسٹ ون جو ہے آپ کے پاس what might be the long term impact on the ecosystem if the snow leopard were to become extinct. یعنی کہ کیا امپیکٹ ایکو سسٹم پر پڑے گا اگر جو یہ برفانی چیتا ہے یہ لمبے عرصے کے لیے اگر غائب ہو جائے تو کیا پڑ سکتا ہے اس پہ افیکٹ. اوبویس سی بات ہے یہ ہمارا اس میں فرسٹ والا آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مارخور سبزی خور جانور ہے اور یہ دیکھیں کہ جو مارخور جو ہے ان کی تعداد پھر بڑھ جائے گی جس سے کیا ہوگا کہ اوور گریزنگ کے زیادہ وہ گھاس وغیرہ کھانا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے جو ہے گھاس بالکل ختم ہو جائے گی پہاڑوں سے. تو اس کا فرسٹ ون یہ ہوگا. اس کے بعد میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہاؤ ڈو کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن ایفرٹس سچ ایز ٹرافی ہنٹنگ بینیفٹ بوتھ وائلڈ لائف اینڈ لوکل پیپل. کس طرح سے جو کمیونٹی نے ایک کیمپین شروع کی ہے جس سے وہ تحفظ کرتے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں جس میں ٹرافی ہنٹنگ آتی ہے. اب وہ جو بینیفٹ ملتا ہے وہ کس طرح سے ضروری ہو سکتا ہے وائلڈ لائف کو بھی, لوکل پیپل کو بھی. تو جو ہمارا سیکنڈ ہے اس کا ہمارا آپشن یہ بی والا کریکٹ ہوگا کہ اس سے جو ہے جنریٹ انکم, انہیں پیسے ملتے ہیں جو لوکل لوگوں کو وہ دیتے ہیں. پھر یہ جو فنڈ ہوتا ہے وہ وائلڈ لائف یوز کرتی ہیں پروٹیکشن کے لیے. مثلا کہ اگر جو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسنو لیپرڈ اگر جا کے ان کی مویشیوں کو مار دیتا ہے تو پھر یہ اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ تو کچھ پیسے دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ تھرڈ ہے وٹ لیسن کین بی لرن فرام دا سکسیزفل کنزرویشن ایفرٹ. کون سا سبق جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے, سیکھا جا سکتا ہے کامیاب تحفظ کی کوششوں سے آف دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور. یعنی کہ جو اسنو لیپرڈ ہیں اور کے مارخور ہیں. تو جو تھرڈ ہے ہمارا اس کا ہمارا کریکٹ آپشن سی آئے گا کہ انوالو کیا جائے لوکل کمیونٹیز کو اور انہیں بتایا جائے یہ ایفرٹس کے بارے میں. اگر وہ بھی ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو اچھے آؤٹ کمز نکل کر آئیں گے. اب نیکسٹ ہے وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو مینٹین دا بیلنس بٹوین پریڈیٹر اینڈ پرے ان ایکو سسٹمز لائک دوز آف دا اسنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور. کیوں ضروری ہے بیلنس کو مینٹین رکھنا شکاری اور شکار میں جو ایکو سسٹم میں ہے جیسا کہ اسنو لیپرڈ اور مارخور ہے.
تو یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو یہ سبزی خور پاپولیشن ان کی ہے وہ چیک میں رہے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو ویجیٹیشن ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اب 5 والا ہے کہ وٹ از ون پوٹینشیل ڈرا بیک آف ٹرافی ہنٹنگ پروگرامس، کہ اگر ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز ضروری تو ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے، ایون وین دے ہیلپ کنزرویشن ایفرٹس، حالانکہ یہ جو تحفظ والی ٹیمیں کوششیں ایفرٹس ہیں ان کی بھی یہ مدد کرتی ہیں، تو ان کا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارا جو 5 والا ہے اس کا کریکٹ آپشن یہاں پر آ جائے گا سی۔ اس کے بعد میں نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں، ہمیں یہ ایکٹیویٹی دی گئی ہے کہ ریڈ دا فالوئنگ ٹیکسٹ اینڈ پٹ ریلیونٹ انفارمیشن ان ٹو دا گرافک آرگنائزر۔ یہ جو ہمیں ساری انفارمیشن دی گئی ہے ہم نے اس کے مطابق یہ جو ہمیں گرافک ایک دیا ہوا ہے اس کے مطابق بتانا ہے کہ اس سب کو پڑھ کے ہم نے انالائز کیا، پرابلم کیا فائنڈ ہوئی ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، افیکٹ اس کا کیا ہے، کوز اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے یہ سارا بتانا ہے، مگر اس کے لیے پہلے ہم اس کو ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں۔ There is a serious threat to the snow leopard and the markhor in Pakistan's mountain۔ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، سیریس خطرہ ہے سنو لیپرڈ اور مارکھور کا پاکستان کے پہاڑوں پر۔ پوچنگ اینڈ ہیبیٹیٹ لاس ہیو ڈیکریز دیئر نمبرز، غیر قانونی شکار اور ان کے گھروں کی تباہی یا ان کا کم ہونا اس نے ان کے نمبر کو کم کر دیا ہے۔ سنو لیپرڈز آر آلسو کلڈ بائی ہرڈرز، چرواہے جو ہیں وہ سنو لیپرڈز کو برفانی چیتوں کو مار دیتے ہیں، پروٹیکٹنگ دیئر لائف اسٹاک، اپنے مویشیوں کو بچانے کے لیے۔ دیز پرابلمس لیڈ ٹو این امبیلنس ان دا ایکو سسٹم، یہ جو پرابلم ہے یہ ایکو سسٹم میں کس چیز کی طرف جو اشارہ کرتی ہے وہ کرتی ہے غیر متوازن کا۔ وداؤٹ سنو لیپرڈز، بغیر یعنی کہ چیتوں کے، دا مارخور پاپولیشن کین انکریز، تو مارخور کی جو آبادی ہے وہ بڑھ جائے گی، کازنگ اوور گریزنگ اینڈ ڈیمیجنگ دا انوائرمنٹ، تو اوور گریزنگ یعنی کہ جو وہ زیادہ گھاس کھاتے ہیں وہ بڑھ جائے گی اور جس سے انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا۔ کنزرویشن ایفرٹس انکلوڈ ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز، ایسے تحفظ کی کوششیں جس میں ٹرافی ہنٹنگ پروگرام ہے، دیٹ ہیلپ پروٹیکٹ وائلڈ لائف، تو یہ وائلڈ لائف کی مدد کرتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں۔ کمپنسیشن فار ہرڈرز آلسو ریڈیوسز دا کلنگ آف سنو لیپرڈز، اب سنو لیپرڈ کو بھی تو بچانا ہے، تو یہ جب ہرڈرز جو جو چرواہے ہیں جب ان کی مویشیوں کو مارا جاتا ہے تو بدلے میں ان کو جو ہے وہ معاوضہ ملتا ہے جس سے ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے اور پھر یہ سنو لیپرڈ کو بھی نہیں مارتے۔ دیز ایکشنز ایم ٹو سیو بوتھ اسپیشیز اینڈ پروٹیکٹ دا ایکو سسٹم، اگر اس طرح کے جو ایکشنز ہیں یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جانور جو ہیں ان کو بچایا جائے اور جو آپ کا ایکو سسٹم ہے اس کو جو ہے محفوظ کیا جائے۔ اب ہم اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کر کے۔ اب اس میں نمبر 1 ہمارے پاس جو کاز وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوچنگ ہیبیٹیٹ لاس یعنی کہ غیر قانونی شکار، ان کے گھروں کی جو ہے وہ تباہی، اینڈ کلنگ آف سنو لیپرڈز بائی ہرڈرز، یہ اس میں جو ہے وہ ایک کاز وجہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں ہم نے اس کا جب اینالائز اس کو کیا ہے اس میں نمبر 2 پہ کیا آئے گا، لیٹ می ریموو دس، اوکے۔ اب اس میں اینالائز میں آتا ہے کہ پروٹیکٹنگ بوتھ اسپیشیز، کہ اگر دونوں جانور جو ہیں یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہیلپس مینٹین دا بیلنس آف دا ماؤنٹین ایکو سسٹم، تو یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ پہاڑوں پر جو ایکو سسٹم ہے اس کے نظام کو بہتر رکھنے میں، اس کو بیلنس رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ جو سنو لیپرڈ ہیں اور مارخور ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں، یعنی کہ وہ خطرے کی زد میں ہیں۔ اوکے، نیکسٹ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز، کمپنسیشن فار ہرڈرز اینڈ وائلڈ لائف کنزرویشن ایفرٹس، ایک تو یہ کہ ٹرافی ہنٹنگ کے پروگرام بنائے جائیں، چرواہے جو ہیں ان کو کچھ معاوضہ دیا جائے، تو اس طرح سے جو ہے وائلڈ لائف کی کنزرویشن کی کچھ ایفرٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تحفظ کے لیے یہ سلوشن ہے۔ اب افیکٹ اس کا کیا تھا، اثر انداز کیا ہوا تھا، ہوگا کہ ایکو سسٹم بیکمز ان بیلنسڈ، کے غیر متوازن ہو جاتا ہے، اوور گریزنگ انکریزز، اور اس طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا جو گھاس کو کھانا ہے وہ بڑھ جائے گی اور انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ یہ ہم نے اس کو جو ہے کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں نیکسٹ آپ کے پاس ہے ووکیبلری۔ ووکیبلری میں بچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈسٹنگوش بٹوین دا کنوٹیٹیو اینڈ دا ڈینوٹیٹیو میننگز آف دا فالوئنگ ورڈز یوزنگ کانٹیکسٹ کلوز فرام دا ٹیکسٹ، ہم یہ بے تحاشا بار کر چکے ہیں پچھلے یونٹس میں۔ اب آپ کو بھی سیم وہی چیز کہی ہے کہ جو یہ ورڈز دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ٹیکسٹ میں ان کا کانٹیکسٹ ڈھونڈنا ہے، اس کے بعد میں اس کا ڈینوٹیٹیو میننگ بتانا ہے اور کونوٹیٹیو بتانا ہے۔ اب آپ کو میں بتا چکی ہوں بچے کہ جو آپ کا
ये डिनोटेटिव मीनिंग होता है, ये एक लिटरल होता है, ऑब्जेक्टिव, और डिक्शनरी में जो आपको एग्जैक्ट मिलता है ना, ये आपका डिनोटेटिव है। और ये आपने डी से याद रखना है कि डिक्शनरी से कि इसमें जो है ये वो मीनिंग आएगा। जबकि जो कॉनोटेटिव होता है ना, ये इमोशनल हो सकता है, ये कल्चर ने जो एक सोच लिया वो आ सकता है, ये किसी भी चीज़ को सिम्बॉलिक इसमें फीलिंग अटैच हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले में नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो बेसिकली का आपने बुक में डिक्शनरी में देख लिया सेम आपको समझ लें वही मिलेगा। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखें मिसाल के तौर पे, अब फर्स्ट वन बैलेंस था। अब बैलेंस देखें, आपकी टेक्स्ट में जो लाइन थी वो यही थी कि मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। अब ये मतवाज़न जो है उसको बना के रखते हैं, बरकरार रखते हैं बैलेंस को, कुदरती बैलेंस को। तो इसका कोनोटेटिव हमने ले लिया कि हारमोनी है नेचर में, ठीक है, हम आहंगी है नेचर में, एक इमोशन आ गए। लेकिन जब हम डिनोटेटिव में जाएंगे तो मिलेगा कि स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है, किसी चीज़ का स्टेबल होना है। इलूसिव है, यानी कि जो स्नो लेपर्ड थे वो सबसे ज़्यादा इलूसिव एनिमल है प्लैनेट पे, यानी कि हाथ में ना आने वाले, मुश्किल से पकड़े जाने वाले। तो हमने इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ के मीनिंग ले लिया कि मतलब कोई चीज़ है जो हार्ड टू फाइंड है, मुश्किल से ढूंढे जाने वाली है। लेकिन जब डिनोटेटिव में गई तो पता चला कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड और सी, मतलब एक एग्जैक्ट हमें मीनिंग मिल गया। उसके बाद में आपके पास थर्ड आता है हेरिटेज, मतलब विरसा किसी चीज़ का। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और जिसकी जो है हिफाजत की जा सके, लेकिन डिनोटेटिव में देखिए आपको एग्जैक्ट मीनिंग मिला है कि ट्रेडिशंस और नेचुरल फीचर्स पास डाउन थ्रू जनरेशन, मसलन कि ऐसा विरसा होता है, जो ऐसी रवायात होती हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे जो है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रीडिएटर। प्रीडिएटर मतलब कि एक टॉप प्रीडिएटर, यानी कि एक वो हमने पढ़ा था अपने ट्रांसलेशन में भी कि बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत शिकारी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल शिकारी होना है, ठीक है। तो इसी तरह से कॉनोटेटिव में भी जो है वो कि एक स्ट्रॉन्ग हंटर, हमने यहाँ से ये वाला मीनिंग जो है वो असेस कर लिया है। डिनोटेटिव में आएगा कि एनिमल दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड, मतलब ऐसा एनिमल है जो कि दूसरों को हंट करता है, शिकार करता है फूड के लिए, मगर उसको कोई भी हंट नहीं कर सकता, ठीक है। ये होता है प्रीडिएटर। वल्नरेबल है, यानी कि दोनों जानवर जो है वो वल्नरेबल है। क्या मतलब हुआ, हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाया मसलन कि वो प्रोटेक्शन की उन्हें ज़रूरत है, और ये हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग मिला कि इजीली हार्म, आसानी से नुकसान पहुँचाया जा सकता है, और एट रिस्क वो ख़तरे की जद में होते हैं। और नेक्स्ट अब हमारा जो सबसे मेन जो टॉपिक है बच्चे, ग्रामर का, ये आ गया। अभी इसे परेशान ना हो, बहुत ईजी है, ट्रस्ट में। ये जो इतनी सारी डिटेल लिखी हुई है ना, ये इतना सारा लिखा हुआ है, इसको इतने को देख के परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। सिंपल सिर्फ मेरी बात समझ लें। देखें पहले आते हैं एडजेक्टिव की जाने, फिर मैं आपको नाउन क्या होता है। आपको पता है कि एडजेक्टिव हम किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करते हैं। नाउन किसी भी पर्सन, किसी भी चीज़ का नाम है, पर्सन नहीं, मसलन कि कोई भी चीज़ जिसमें पर्सन नेम आ जाता है, प्लेस का नेम आ जाता है, थिंग का आ जाता है, मतलब किसी भी, हम एक उर्दू में पढ़ते रहे हैं ना कि किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का नाम, मसलन कोई भी चीज़ जो है इस दुनिया में है बच्चे वो नाउन है। नेम है उसका, एन से नेम आप याद रख लें, ये नेम हो गया। एडजेक्टिव जो है किसी भी चीज़ की खूबी या खामी, लेकिन एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिफ़ाइन करता है, तो ये बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। अब ये हाइफन क्या है बच्चे, जो हाइफन, जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये हाइफन है। अभी आपने 3 चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। अब ये देखें बच्चे कि ये जो आपका हाइफन है ना, ये एक तरह से ग्लू की तरह काम करता है। मसलन कि ये क्या करता है कि 2 या 3 वर्ड्स को लेता है, लेके उनको ग्लू की तरह अपने साथ वो ये अटैच करते हैं, और एक सिंगल आइडिया, कोई भी मीनिंग जो है वो कन्वे कर देते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन ये लिखी हुई है, A hyphen is used to join 2 or more words together to form a single idea। जो हाइफन है वो इस्तेमाल होता है 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को टुगेदर जोड़ने के लिए, एक सिंगल आइडिया बनाने के लिए। मैंने भी आपको ये बताया कि हाइफन एक ग्लू की तरह काम करता है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में अटैच करता है ताकि एक सिंगल मीनिंग कन्वे कर सके। अब ये हो सकता है दोनों के साथ, नाउन के साथ भी हो सकता है और एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है। Hyphens are especially helpful when 2 words work together as a single unit or when a compound adjective appears before a noun। अब ये इतनी लंबी लाइन सुन के परेशान ना हो, अभी सिर्फ मैंने आपको क्या बताया बस वो माइंड में रखें। मैंने आपको ये बताया है कि बच्चे हाइफन एक ग्लू की तरह काम करता है, जो क्या करता है कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, ये जुड़ते हैं, और एक सिंगल मीनिंग, एक सिंगल आइडिया वो कन्वे करते हैं। दैट्स इट, बस इतना भी याद रखें।
नेक्स्ट अब आए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइफेनेटेड नाउन्स और हाइफेनेटेड एडजेक्टिव्स। क्या मतलब है? सम कंपाउंड नाउन्स यूज हाइफन्स टू कनेक्ट वर्ड्स मेकिंग देम वन कॉन्सेप्ट। कुछ कंपाउंड नाउन्स क्या करते हैं कि हाइफन्स को इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। और एडजेक्टिव्स क्या करते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब नाउन को करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है ये डिस्क्राइब करता है नाउन को, ठीक है, और ये ऑफन उन्होंने बताया है कि हाइफनेटेड होता है, ख़ास तौर पे जब ये बिफोर नाउन से पहले जब आए। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद कर लें कि बच्चे जब आप ये देखें कि आपका एडजेक्टिव पहले आ गया है, बाद में आपका नाउन लास्ट पे आया है, तो समझ लें कि यहाँ पे हाइफनेटेड एडजेक्टिव की बात हुई है। लेकिन अगर आपको शुरू में जो है वो नाउन से ऐसे वर्ड्स शुरू में मिल जाएं तो समझ लें वो नाउन है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना आप माइंड में रखें। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम इसको करते हैं। आपको अभी इसको अब स्किप कर दें राइट नाउ, ये वाला, ठीक है। ये अभी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, हमें ये उन्होंने एक्टिविटी दी है, हम इन्हें को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब ये आपसे कहा गया है कि आपने हाइफन अटैच करने हैं कंपाउंड नाउन या फिर एडजेक्टिव के साथ। अब ये जो वर्ड है ना कंपाउंड नाउन्स और एडजेक्टिव, सिंपल सी बात है, अगर आपको एडजेक्टिव बाद में मिल रहा है, पहले नाउन्स का एक प्रॉपर 2 या 3 वर्ड्स का आपको समझ लें ग्रुप मिल रहा है तो वो समझ लें कंपाउंड नाउन हो गए आपके। लेकिन अगर आपको पहले एडजेक्टिव मिल रहा है बाद में नाउन मिल रहा है तो फिर समझ लें कि ये आपके एडजेक्टिव है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे गौर करें तो ये सेंटेंस है, द एडिटर इन चीफ मेड सेवरल चेंजेस टू द मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये शुरू में आप गौर करें कि हमें शुरू में यहाँ पे ये नाउन मिल गया है एडिटर, मसलन कि जो एडिट करता है चीज़ों में, ठीक है, एडिटर है, एडिट करता है, एडिटर इन चीफ, ये हमें शुरू में वर्ड मिल गया है। तो ये हमारा जो मैंने आपको बताया था कि जब आपको शुरू में वर्ड मिल जाए, ऐसे नाउन के ग्रुप ऑफ वर्ड मिल जाएँ तो ये आपके बन जाएंगे कंपाउंड नाउन है, ठीक है, ये आपको शुरू में वर्ड आ गया। उसके बाद में सेकंड है द स्टूडेंट गेव अ वेल रिटन एसे। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या है? मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको लगेगा ना कि यहाँ पे कोई वर्ड किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, फ़ौरन आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे एडजेक्टिव की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे देखेंगे, इधर गौर करें, द स्टूडेंट गेव, स्टूडेंट ने दिया, वेल रिटन, एक बहुत अच्छा लिखा हुआ दिया। लेकिन क्या लिखा हुआ दिया? उसने ऐसे लिखा हुआ दिया। अब आप गौर करें, ऐसे क्या है? ऐसे एक वेल रिटन है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे हमारा नाउन हो गया। तो इसका मतलब है कि जो आपका वेल रिटन आया है ना, ये मैं लास्ट पे आपको चार्ट दे दूँगी, डोंट वरी, कि कैसे हाइफन कहाँ पे लगनी है। जैसे इसकी हाइफन यहाँ पे लगेगी और इसके जो है ये 3 यहाँ पे, लेकिन मैं आपको लास्ट पे चार्ट भी दे दूँगी, लेकिन अभी सिर्फ समझ लें। अब यहाँ पे देखें, जो आपका ऐसे था ये आपका नाउन था, और हमने पढ़ा है कि अगर नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव मिलता है तो समझ लें वो आपका जो नाउन से पहले जो आपको लग रहा है कि कोई किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो फ़ौरन समझ जाएं कि ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटी मशहूर है, किस लिए मशहूर है? अपने स्टेट ऑफ द आर्ट की वजह से मशहूर है। लेकिन आर्ट किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का। अच्छा, अब गौर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? बिल्डिंग्स आती हैं, आपके रोड्स आती हैं, ये सारा एक जो प्रोसेस आता है ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट है, मतलब एक आर्ट के बारे में बताया गया। तो ये गौर करें, नाउन को ये देखिए पूरा, इसको जो है ये क्या कर रहा है? इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी हमारा कंपाउंड ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो हमने लगाना हाइफन बच्चे यहाँ पे नाउन में भी है लेकिन एडजेक्टिव में भी लगाना है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ वो ये समझा रही हूँ कि आपको अगर पेपर में आ जाए तो आप परेशान ना हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने हाइफन जो है वो कहाँ लगाना है। मिसाल के तौर पे कि ये देखें, शुरू में आपको पता चला कि नाउन का था तो आपने वहाँ लगा दिया। आपको पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे जो है वो नाउन एंड पे आ रहा है लेकिन इसको एडजेक्टिव डिफ़ाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है एडजेक्टिव में हाइफन लगेगा। अब नेक्स्ट ये देखें, ही वर्क्स, वो काम करता है एज अ पार्ट टाइम टीचर। अब मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा कि मैंने हाइफन कहाँ पे लगाना है? मैं सबसे पहले वर्ड देख रही हूँ टीचर। अब टीचर का क्या काम आ रहा है? वो क्या टीचर कर रहा है? वो पार्ट टाइम एज अ जॉब ये कर रहा है। तो ये देखिए दोनों वर्ड आपस में लिंक है ना। अब टीचर क्या है? टीचर एक नाउन है, और इसको मज़ीद कौन डिटेल में बता रहा है? ये पार्ट टाइम बता रहा है कि ये एज अ पार्ट टाइम टीचिंग की जॉब वो करता है। नेक्स्ट है, माई ब्रदर इन लॉ इज़ विजिटिंग दिस वीकेंड। अब ये शुरू में आप गौर करें कि माई ब्रदर इन लॉ,
اب یہ 2-3 ورڈس شروع میں ہی ہمیں ایز اے ناؤن کے طور پہ ہمیں مل گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایڈجیکٹیو آپ کو ملے کہ جو ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہو، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. میں نے 3-4 باتیں بتائی ہیں کہ ہائفن وہ ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو گلو کی طرح آپس میں جوڑ دیتا ہے. سیکنڈلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ کا ناؤن ہے اگر وہ لاسٹ پہ آتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایڈجیکٹیو ملتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہاں پہ ایڈجیکٹیو ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، تو پھر آپ کا جو ہائفن لگے گا وہ ہائفن لگے گا آپ کا ایڈجیکٹیو میں. اور اگر آپ کو لگے گا نو شروع میں ہی آ گیا ہے آپ کا ناؤن تو پھر آپ ہائفن ناؤن میں لگائیں گے. اب میں آپ کو چارٹ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے. یہ دیکھیں یہاں میں نے یہ ورڈز لکھ کے لگا دیے ہیں. اس میں ہائفن کہاں لگنا تھا، یہ جو میں نے اس میں آپ کو یہ جو بولڈ کیے ہوئے ہیں یہ والے ہیں، تاکہ آپ ایزیلی اس کو اپنی بک پہ میچ کر کے آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں. لیکن مین بات بچے سمجھنے کی آتی ہے. آپ کو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو آرام سے ایک دفعہ پریکٹس دوبارہ بھی زبانی کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں یہاں اس پورشن کی جانب. اب یہ ہے ورڈز ود دا لیٹر اسٹرنگ OUGH. اب یہ کیا ہے؟ اب اس کی کوئی ایک اسپیسیفک بچے ساؤنڈ نہیں ہے. مثلا آپ غور کریں کہ اس کے لاسٹ پہ ہر ورڈ کے لاسٹ پہ یہ آ رہا ہے. اب یہی بتایا ہے انہوں نے کہ جو یہ ٹرکی ہے انگلش میں، کیونکہ یہ بہت سے مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو پروناؤنس کیا جا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کس ورڈ میں یہ ہے. مثلا اچھا یہ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں کہ جیسے اب یہ ورڈ یہاں پہ OUGH ہے، اب آپ کا یہ کیسے ہر ایک میں ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے پروناؤنس ہوگا. مثلا فرسٹ ون پروناؤنس ایسے ہوگا جیسے تھو. دوسرا اگر آئے گا اس میں لگے گا تھرو، دین رف. ابھی لاسٹ پہ آپ کی پروننسیشن بھی رائٹ کی ہوئی ہے جیسے انف اینڈ تھاٹ. یہ اس طرح سے ان کو جو ہے یہ پروناؤنس کیا جائے گا. آئیڈینٹیفائی دا کریکٹ پروننسیشن آف دا OUGH ورڈز اینڈ فل ان دا بلینکس ود دا اپروپریٹ ورڈ. آپ نے اس ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس کے ڈفرینٹ پروننسیشن کے بارے میں بتانا ہے. لاسٹ پہ آپ کو ہنٹ بھی دیے گئے ہیں. اچھا یہاں پہ جو یہ والا ہے نا اس کو آپ کریکٹ کر لیں کہ یہاں پہ یہ نہیں آنا. انفیکٹ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا یہ والا آئے گا، ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس سیکنڈ والا آپ نے یہاں پہ یہ پڑھا تھا یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، آپ اس کو بک پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کا یہ والا آئے گا. اس کو ریڈ کرتے ہیں. دیکھیں دا ریورز رنز ڈیش دا سٹی. اب ہمیں یہاں سے پتہ چلا تھا کہ یہ تھرو والا ورڈ آتا ہے کہ جو دریا ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ بہتا ہے. شی ہیڈ اے ڈیفیکلٹ ڈے بٹ شی اسمائلڈ. یعنی کہ بہت زیادہ مشکل دن تھا اس کا لیکن اس نے مسکرائی وہ. ایز اف شی ہیڈ ناٹ گون تھرو. مثلاً کہ ایسے اس نے ظاہر کیا کہ وہ تو ان سب سے گزری ہی نہیں ہے. سو مچ اتنا زیادہ. تو یہاں پہ ہمارا یہ والا آ جائے گا، اس کی پروننسیشن یہ والی. دا فیبرک آف دا سویٹر فیلٹ ویری رف. یہ جو سویٹر کا فیبرک ہے وہ بہت زیادہ رف ہے. اگینسٹ مائی اسکن، میری اسکن کے ساتھ. اب یہاں پہ جب ہم نے رف سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ والا رف آنا ہے. He had not thought much about the topic before the presentation. پریزنٹیشن سے پہلے اس نے اس ٹاپک کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا. اگین ہمیں یہاں پہ ہنٹ ملا، ہم سمجھ گئے. We do not have enough money to buy that car. یہ ہمیں یہاں سے اگین ہنٹ ملا، ہم سمجھ گئے کہ یہاں پہ enough آیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ منی نہیں ہے کہ ہم کار کو خرید سکیں. نیکسٹ ہے میک 3 hyphenated nouns or adjectives using the prefixes provided below. آپ نے جو ہے وہ 3 ہائفن کے جو ہے وہ بنانے ہیں، چاہے اب وہ آپ ناؤن پہ بنا لیں یا ایڈجیکٹیوز پہ بنا لیں، اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. اور پریفکسز آپ کو دیے گئے ہیں. پریفکس سفکس بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بچے پریفکس وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ورڈ کے جو ہے وہ شروع میں آتا ہے اور سفکس ہمیشہ لاسٹ پہ آتا ہے. اس کے ٹرک پہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. آپ یہاں سے یاد رکھ لیں کہ جیسے جب آپ الفابیٹ پڑھتے ہیں تو آپ کا پہلے کیا آتا ہے، پی آتا ہے پہلے. جیسے دیکھیے PQRS. اب یہاں پہ غور کریں کہ جب آپ الفابیٹ پڑھتے ہیں تو ایس آپ کا جو ہے وہ ایسے لاسٹ پہ آتا ہے، پہلے آپ کا جو ہے وہ پی آتا ہے. تو اسی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الفابیٹ میں پی پہلے آتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کا پریفکس پہلے لگے گا. سفکس آپ کا ایس لاسٹ پہ آتا ہے، اس لیے یہ بھی آپ کا کسی بھی ورڈ کے لاسٹ پہ لگے گا، ٹھیک ہے. اب یہ کچھ میں نے ورڈز یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو کر لیتے ہیں. جیسے دیکھیں اب پریفکس سیلف تھا تو اس سے ہم نے بنا دیا جیسے سیلف کنٹرول، سیلف کانفیڈینس اور سیلف رسپیکٹ. ایکس ہے مثلا سابقہ، ایکس پریزیڈنٹ، ایکس اسٹوڈنٹ، ایکس ٹیچر. کو فاؤنڈر، کو ورکر، کو آتھر، نان فکشن، نان اسموکر اور نان اسٹاپ. ٹھیک ہے، یہ والے آپ کے جو ہیں یہ ورڈز آپ کے آ جائیں گے. اس کے بعد میں ہمارے پاس ہے کہ fill in the blanks with the correct words ending with یہ جو ورڈ ہم نے بھی OUGH پڑھا تھا وہی والا ہمیں دوبارہ دیا گیا ہے. اب ہم نے اس کو سمجھتے ہوئے اس فل اپ کو ہم نے سالو کرنا ہے. اب فرسٹ ون ہے we played outside
डैश इट वॉज ड्रिजलिंग। अब यहाँ पे डैश इट वॉज ड्रिजलिंग में आप ये देखें कि ये बता रहा है कि बाहर क्या थी, हल्की जो थी वो बूंदाबांदी हो रही थी और हम जो थे बाहर खेले। अब यहाँ पे वर्ड जो आएगा, यहाँ पे आपका वर्ड ये वाला आएगा थो, कि बाहर जो थी वो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो हालांकि हम फिर भी बाहर खेले। देयर वॉज नॉट डैश शुगर लेफ्ट फॉर द टी। अब यहाँ पे हमें कैसे समझ आएगा, यानी कि ये बताया जा रहा है कि शुगर नहीं है, तो कोई चीज़ का कम में मिकदार में ज़रा ना होना, वो इसमें क्या आता है, ये इनफ यहाँ पे आता है, एनफ, कि ज़्यादा जो है वो चीनी नहीं है चाय बनाने के लिए, वो काफ़ी नहीं है। सलमा नीडिड द डैश टू मेक ब्रेड। अब वो ब्रेड मतलब ब्रेड यानी कि बनाना है, और क्या है नीडिड मतलब गूंदना। हमें जब ये दो हिंट्स मिले तो हम समझ गए कि यहाँ पे ये डो का वर्ड आएगा, मसलन कि सलमा रोटी बनाने के लिए उसने आटा गूंदा। द स्टॉर्म ब्लू द लीव्स ऑफ द डैश। जो तूफ़ान आया था उसने जो थे वो पत्ते उड़ा दिए। कहाँ से उड़ाए उसने, बाव। मसलन वो जो एक शाख होती है दरख्त की, एक बड़ी शाख, उसे कहते हैं बाव। ही हैड अ स्वेट दैट थ्रू आउट द डे। अब यहाँ पे पूरा दिन उसका बहुत शदीद क्या रहा, देखें रफ भी इधर नहीं आएगा, कफ आएगी मतलब खांसी, कि पूरा दिन जो थी वो उसके शदीद उसे खांसी जो है वो रही। अब नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अब ये बच्चे क्या है कि रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट, ओरल डिस्कशन आपने करनी है। मसलन स्मॉल ग्रुप्स में बच्चे बैठेंगे, हर ग्रुप जो है वो ज़िम्मेदार होगा, कोई एक टॉपिक वो डिस्कस करे। अब ग्रुप में रहते हुए आपने कुछ रोल्स जो हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने, जैसे डिस्कशन लीडर का कर लें, या कोई नोट टेकर का कर लें, या प्रेजेंटर जो प्रेजेंट करता है, और डिस्कशन लीडर जो होगा मसलन जो डिस्कशन करेगा, बहस करेगा, वो गाइड करेगा कन्वर्सेशन को, और नोट टेकर यानी कि जो नोट लेने वाला है कि वो समराइज़ करे की पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को, और जो प्रेजेंटर जो प्रेजेंट कर रहा है वो शेयर करेगा जो डिटेल्स उसने फाइंडिंग की होगी क्लास के साथ। मसलन कि डिस्कस द असाइंड सेक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो देगा, जैसे कि मेन आइडिया क्या था, सपोर्टिंग डिटेल्स उसमें क्या उसको मिली हैं। अब वो जो ग्रुप को फाइंडिंग होगी वो सारी क्लास में प्रेजेंट करेगा। अब जो पार्टिसिपेट होल क्लास में करना है डिस्कशन में आपने, उसके बाद में रिस्पॉन्ड टेक्स्ट में आपने करना है स्टोरीज़ के थ्रू, मसलन के पेयर आपने बनाने हैं, उसमें जो होगी रिसर्च आपको दी जाएगी, एक कन्वर्सेशन की एफ़र्ट आपने बतानी है जो टेक्स्ट में दी गई, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया या WWF पाकिस्तान का है। फिर आपने जो फाइंड आउट किया होगा वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प कर रही हैं इनको प्रोटेक्ट करने में स्नो लेपर्ड और मार्खोर को, आपने की मोमेंट्स बताने हैं, मसलन कामयाबी या चैलेंजेस या जो इम्पैक्ट कम्युनिटी पर हुए हैं। और जब आप ये सब रिसर्च कर लेंगे आपने एक शॉर्ट स्टोरी बतानी है जो अपने क्लासमेट को आप बताएंगे, जिसमें क्या होना चाहिए कि आपने उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो किस तरह से हेल्प करती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनका काम क्यों मैटर करता है। फिर आप पेयर अप में एक दूसरा जो है ग्रुप बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, वो स्टोरी सुनाएंगे। फिर आपने जो है वो उनकी स्टोरी अच्छे तरीके से सुननी है। जब वो शेयर कर लें फिर एक दूसरे के साथ आपस में उसकी गपशप करें, उसके बारे में डिस्कस करें कि किस तरह से जो एफ़र्ट कोशिशें की गई हैं हेल्प करती हैं एक बैलेंस बनाने में नेचर में। उसके बाद में रोल प्ले है, मसलन किरदार अदा करना है, कम्युनिटी का कंजर्वेशन मीटिंग है क्या। अब आप इमेजिन करें कि आप कम्युनिटी की मीटिंग का पार्ट हैं, अब आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं जो स्नो लेपर्ड है और मार्खोर उसको। अब आप उसमें करैक्टर क्या लेंगे कि एक आएगा यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट के तौर पे आएगा, कम्युनिटी के मेंबर के तौर पे कुछ करैक्टर आएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तौर पे आएंगे, लोकल एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे करैक्टर्स आएंगे। ठीक है, अब स्क्रिप्ट आपने बना लेनी है, मसलन आप ग्रुप हैं, अब उसमें आप आइडिया सोचें करैक्टर किस तरह के होने चाहिए, क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पे जो वाइल्ड लाइफ का करैक्टर प्रेजेंट कर रहा है वो डिस्कस करेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है कि जो इकोसिस्टम है इसको तहफ़्फ़ुज़, इसको प्रिजर्व करने की। जो कम्युनिटी मेंबर होगा वो बताएगा कैसे जो है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो असरअंदाज होती हैं डेली लाइफ पे। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होंगे वो बात करते हुए दिखाई देंगे कि क्या जो है वो पोटेंशियल है, सपोर्ट हमायत कैसे करनी है कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की। और लोकल एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इको फ्रेंडली बिज़नेस आइडियाज़ कारोबारी देगा जो कि सपोर्ट करें कंजर्वेशन को। अब रोल प्ले के डायलॉग की तरफ आपने आ जाना है। आपने एक्ट ऐसे करना है कि जो कम्युनिटी की मीटिंग है ना इन फ्रंट ऑफ द क्लास दिखाई जाएगी, जो फोकस कर रही होगी कि डिस्कस करें कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज़ को एंड हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्नो लेपर्ड एंड द मार्खोर। जो भी चैलेंजेस का उनको सामना है वो कैसे कम किए जा सकें। अब डिस्कस करेंगे आप हैंडलिंग ऑफ चैलेंजेस आपके पास आ गए। मसलन जब रोल प्ले आप कर लें डिस्कस क्लास के साथ करना है आपने किस तरह से जो है वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हेल्प कर सकती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस योर कैरेक्टर्स फेस्ड एंड हाउ वर दे एड्रेस। आपके कैरेक्टर्स ने क्या जो है वो चैलेंजेस को फेस किया और वो क्या हैं। उसके बाद में है आपने डिस्कस पॉइंट्स आपने बताने हैं जो बहुत
ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پریڈیٹر شکاری کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں اور شکار کے طور پہ بھی. جو بھی سیف کیے وہ بتانے, جیسے ہاف کلاس آرگیو کرے گی کہ اسنو لیپرڈ کو بچانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے تاکہ مینٹین رکھا جا سکے بیلنس کو ایکو سسٹم میں. دوسرا یہ کہے گا, آرگیو کرے گا کہ مارخور جو ہے اس کو بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو بچاتا ہے اوور گریزنگ, اور یہ کلچر ان کے ثقافتی طور سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ اچھا, یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ٹیچر ہیں وہ کوئی بھی ایک پیس آف مٹیریل کچھ بھی ہوگا اس کو وہ ساری کلاس کے سامنے وہ ریڈ کریں گی. بچے نوٹ کریں گے کہ تلفظ کی ادائیگی کیسے ہوئی ہے. انوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی پرسن ریڈ کر رہا ہے تو اس کی آواز کتنی اوپر ہوئی ہے, کتنی نیچے ہوئی ہے, اس کے ایموشنز اس وقت کیا تھے, ان سب کو آپ نے جو ہے وہ فوکس کر کے سننا ہے. اور پھر اسٹوڈنٹ سے بھی کہا جائے گا کہ وہ بھی آ کے کچھ سینٹینسز کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ اور انوٹیشن کے ساتھ آ کے ریڈ کریں. اب آپ کے پاس آتی ہے رائٹنگ اسکل. اب رائٹنگ اسکل میں آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ڈسکرپٹیو آپ نے کمپوزیشن رائٹ کرنی ہے سنو لیپرڈ کے بارے میں اور مارخور کے بارے میں. جرنل سے اسپیسیفک ہونی چاہیے. برین اسٹارمنگ آپ نے کرنی ہے, مائنڈ میپنگ, یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی. اس کو ہم یہیں پہ ریڈ کر لیتے ہیں. برین اسٹارمنگ کیا ہوتی ہے کہ بچے کوئی بھی جیسے سنو لیپرڈ کے بارے میں یا مارخور کے بارے میں آپ سوچیں گے, پھر آپ وہ سارا کچھ لکھیں گے جو آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ان کے ہیبیٹیٹ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کہاں رہتے ہیں, ان کے پیرنٹس کے بارے میں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں, ان کے بیہیویئر کے بارے میں کہ وہ کیسا بیہیو کرتی ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے, کیوں ضروری ہیں. اس کے بعد میں آپ جو ایک پروم آپ کو ملے گا, ہیلپ کرے گا آپ کی برین اسٹارم میں. آپ کی جو پہلی چیز آپ کے مائنڈ میں آئے گی کہ جو لوگ نوٹس کریں سنو لیپرڈ کے بارے میں, مارخور کے بارے میں, پھر کس طرح سے انہوں نے خود کو اڈیپٹ کر لیا ماحول کے ساتھ. اس کے بعد میں ان کی یونیک فزیکل ٹریٹ کیا ہیں اور کس طرح سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے اینیملز یا انوائرمنٹ کے ساتھ. دوسری پھر برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی آپ کی یہ ہوگی بچے, جو آپ نے اپنے جو سارے آئیڈیاز ہیں پیس آف پیپر پہ آپ نے رائٹ کر لینی ہے. اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ ان کی سیکوینس کیا ہوگی. نیکسٹ آپ سے کہا گیا کریٹ اے مائنڈ میپ. مائنڈ میپ آپ نے بنانا ہے جس میں سب سے پہلے آپ نام سے شروع کریں گے, چاہے وہ اینیمل کا آپ نام لے لیں, سینٹر میں آپ اس کو رائٹ کریں گے. پھر آپ ان کی برانچز بنائیں گے جس میں دیکھیں ہیبیٹیٹ آتا ہے, مثلا ماؤنٹینز آ جائے گا یا الٹیٹیوڈ آ جائے گا. اپیرنس وہ کیسے دکھتے ہیں, مطلب ان کی فر, ان کے ہارنز, ان کا سائز. اڈیپٹیشنز ہے کہ کیا ہیں, وہ کلائمب کرتے ہیں, ہنٹنگ کرتے ہیں, گریزنگ کرتی ہیں. بیہیویئر ان کا کیسا ہے, مطلب شکاری ہیں, وہ شکار ہیں, سوشل ہیں یا شائع رہنے والے ہیں یا سولیٹری تنہا رہنے والے ہیں. امپورٹنس ان کی کیا اہمیت ہے, رول ان دا ایکو سسٹم, کلچر سگنیفیکینس میں. پھر جو ڈیٹیلز آپ نے فائنڈ آؤٹ کی ہوگی, مثلا اسپیسیفک ڈیٹیل آپ نے جو ہے وہ ہر برانچ میں اس کی آپ نے رائٹ کرنی ہے. مائنڈ میپنگ جو آپ کی ایکٹیویٹی, اس میں آپ ایک مائنڈ میپ بناتے ہیں بلینک شیٹ پیپر پہ, اور سب سے پہلے ایک اینیمل سے آپ شروع کرتے ہیں جو کہ سینٹر میں ہوتا ہے, اور سائڈ پہ آپ اس کی برانچز بنا کے ڈیٹیل دیتے ہیں جیسے ہم نے بھی پیچھے کیا تھا. اس کے بعد میں فرسٹ ڈرافٹ آپ نے جب بنانا ہے, انٹروڈکشن آپ تھوڑا سا دیں گے, باڈی کا پیراگراف جیسے بنا لیا, اس میں اپیرنس اس کی بتائیں گے. پھر اڈیپٹیشن کیسے انہوں نے ماحول کے ساتھ خود کو ڈھال لیا ہے, ان کا بیہیویئر کیسا ہے, ان کی امپورٹنس کیا ہے معاشرے میں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ نے جو ہے اٹینشن دینی ہے کریکٹ پروننسیشن پہ. اس میں کوما, پیریڈس, ہائفن کا استعمال کرنا ہے. اسپیلنگ آپ کے جو ہیں وہ کریکٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. اس میں آپ کو چوائس دی گئی ہے, چاہے تو آپ اس کو جو ہے وہ مارخور پہ کر لیں, چاہے وہ آپ برفانی چیتا جو ہمارا سنو لیپرڈ ہے اس پہ کر لیں. میں نے دونوں پہ آپ کے لیے کر دیا ہے, جو آپ کو آسان لگے آپ اس میں کر لیں. مثلا ہم نے اس کو دیکھیں کیا ہے, The snow leopard, known as the ghost of the mountains, lives in the high altitude peaks of Pakistan. It is a top predator essential for keeping the mountain ecosystem healthy and balanced. دیکھیں جنرل انفارمیشن ہم نے اس کے بارے میں یہ دی کہ جو برفانی چیتا ہے وہ اس کو پہاڑوں کا بھوت بھی کہا جاتا ہے, جو کہ بلندیوں پر پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں پاکستان کی وہاں رہتا ہے. یہ چوٹی کا شکاری ہے جو کہ بہت ضروری ہے ماؤنٹین جو ہیں ان کو ہیلدی رکھنے کے لیے, وہاں پہ بیلنس رکھنے کے لیے. اپیرنس اس کی کیسی ہے کہ اس کی خوبصورت جو ہیں وہ ایک اس کا گرے کوٹ ہے, اس کا ڈارک سپوٹس اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں جو کہ اس کی مدد کرتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ چھپ جائے پہاڑیوں کے پیچھے. اس کے بعد میں اس کی بہت بڑی آنکھیں ہیں, اسٹرانگ اس کی مسکولر باڈی ہے, اور یہ بہت تیزی اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ موو کر سکتا ہے. اب اس نے خود کو اڈیپٹ کیسے کیا ہوا ہے کہ اس کی جو ہے فر ہے وہ فل کور کرتی ہے, اس کے جو پاز ہیں وہ ایسے بڑے بوٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں جو کہ اس کو روکتے ہیں زمین میں دھنسنے سے. اس کے علاوہ جو ہے اس کی لانگ اور تھک ایک ٹیل ہے جو کہ اس کی مدد کرتی ہے بیلنس رکھنے پر جو نیرو راکس ہوتے ہیں ان کے اوپر, اور اس کو یہ وارم رکھتی ہے جب یہ سو رہا ہوتا ہے فریزنگ ونٹر میں. ٹھیک ہے, اب اس کا بیہیویئر, اس کی امپورٹنس کیسی ہے کہ جو یہ بلی ہے یہ اکیلی رہتی ہے, شائع ہے بہت زیادہ, اور یہ ہیومن سے جو ہے مکمل طور پہ دور رہتی ہے. بائی ہنٹنگ پلانٹ ایٹنگ اینیملز.
اب یہ جو شکار کرتا ہے وہ ان کا کرتا ہے جو کہ پلانٹ ایٹنگ اینیملز ہیں، اور یہ اسٹاپ کرتا ہے ان کو ایٹنگ ٹو مچ گراس کھانے سے انہیں بہت زیادہ یہ اوائڈ انہیں دور رکھتا ہے، اور یہ ماؤنٹین کی جو سائڈ ہیں ان کو گرنے سے بھی بچاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا اس کے بارے میں ہو گیا برفانی چیتے کے بارے میں. اب یہ مارخور کی بھی میں نے رائٹ کر دی ہے. اب جو مارخور ہے پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے، اور یہ رف ماؤنٹینز میں رہتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ ثقافتی جو ہے وہ امپورٹنس ہے. اپیئرنس اس کی ایسی ہے کہ اس کے بہت اچھے فیچر ہیں، بڑا ہے، کراکسکیو میں اس کے سینگز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اکیلا گرو اوور 1 میٹر لانگ ہے، سینگ اس کے جتنے بڑے ہوئے ہیں. اس کی ٹف باڈی ہے جس میں ایک تھک کلر کا کوٹ ہے جو کہ شفٹ ہوتا ہے لانگ گرے براؤن سے ونٹر سے تو شارٹ ریڈش بف ان سمر، مطلب کہ دونوں میں اس کا جو کلر ہے چینج ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں اس کی اڈیپٹیشن کیا ہے، اس کی بھی یہ اس کے ہووز چوڑے، اس کے کھر ہیں جو کہ کلائمبنگ شوز کی طرح پہ کام کرتے ہیں، گرپ اس کی بنانے پہ جو پتھریلی چٹانیں ہیں ان کے اوپر، اور یہ اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ چھلانگ لگا سکے، مشکل جو راستے ہیں ان پہ چل سکے اور دوڑ سکے، جو کہ فاسٹ پریڈیٹر ہے، مطلب تیز جو شکاری ہیں ان سے. اب اس کی بھی بیہیویئر، اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ جو مارخور ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں رہتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے یہ ماؤنٹینس کی گراس اور اسمال جو بشز جھاڑیاں ان کو کھاتے ہیں. بائی کیپنگ پلانٹ گروتھ بیلنس، ان کو بیلنس یہ رکھتے ہیں. اچھا، بیلنس کیسے رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک جگہ ٹک کے نہیں کھاتے، یہ جگہ جگہ سے چل پھر کے کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک جگہ سے سارا ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ اسٹاپ اینیمل فرام ایٹنگ ٹو مچ گراس اینڈ سیو دا ماؤنٹینس. تو یہ دیکھیں قدرتی طریقے سے یہ جو کیا کرتے ہیں، یہ روکتے ہیں اینیملس کو کہ ایک جگہ سے نہ کھائیں، اور گراس جو ہے وہ ماؤنٹینز میں یہ اس کو بڑھاتے ہیں فرام ڈینجرس سوئل واشنگ اوے، تو جو زمینی کٹاؤ ہے اس سے بھی یہ بچاتے ہیں. تو جی اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو گرامر کے کانسیپٹس اچھے سے سارے سمجھ آ گئے ہوں گے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور نیکسٹ کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں وہ مجھے لازمی بتائیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال. اللہ حافظ، فی امان اللہ.